کیا آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ آپ کا اپنا ہی ذہن آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے، ایک بے قابو ٹرین کی طرح جو آپ کو ہزاروں مختلف سمتوں میں کھینچ رہی ہے؟ آپ کی زندگی پریشانیوں، خلفشات اور شکوک و شبہات سے بھری ہوئی ہے۔ آپ توجہ مرکوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آپ کے خیالات بھٹک جاتے ہیں۔ آپ حال میں رہنا چاہتے ہیں لیکن آپ کا ذہن ماضی میں پھنسا ہوا ہوتا ہے یا پھر مستقبل کی طرف دوڑ رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک اندیکھی جنگ ہے۔ کیا آپ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ آپ اس اندیکھی جنگ کا شکار ہو چکے ہیں؟ چاہتے یا نہ چاہتے، آپ کی توجہ، آپ کے سکون، آپ کی ذہنی صحت کے لیے ایک مسلسل رسہ کشی ہے۔ لیکن کیا ہو اگر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے پاس کنٹرول واپس لینے کی طاقت موجود ہے؟ کیا ہو اگر میں آپ کو اپنے ذہن کی تربیت کرنا سکھا دوں، بالکل اس طرح جیسے آپ اپنے کسی پالتو جانور کی تربیت کرتے ہیں، جیسے آپ بندر کو سدھاتے ہیں، کسی ڈاگ کو سدھاتے ہیں، اسے آپ ٹریننگ دیتے ہیں اور وہ بہت ساری چیزیں سیکھ لیتا ہے۔ اسی طرح سے آپ کا مائنڈ بھی ٹرینڈ کیا جا سکتا ہے، اسے سکھایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ تھوڑی سی ہمت کریں تو آپ اس کام کو کر سکتے ہیں۔ ذہن کا کنٹرول کیوں اہم ہے؟ خود پر قابو پانا کیوں اہم ہے؟ ہمیں خود پر قابو پانا ہے، نہ کہ دوسروں کو کنٹرول کرنا ہے۔ السلام علیکم، ڈاکٹر غزالہ طاہر، لائف مینجمنٹ کوچ، NLP پریکٹیشنر۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ہاؤ ٹو کنٹرول یور مائنڈ۔ اگر آپ اپنے ذہن پر کنٹرول چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی سیکھ سکیں کہ اپنے ذہن کو کیسے اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر گہرائی میں جا رہے ہیں جو آپ کی زندگی کو یکسر بدل سکتا ہے۔ اپنے ذہن کو کیسے کنٹرول کریں، اب واضح کرتے ہیں ہم اسے سائنس اور فکشن کے ساتھ جوڑ کر کہ کیسے اپنے ذہن کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ ہم جو خود پر قابو کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ اپنے خیالات اور آپ کو ہمیں ہدایت دینی ہے، اپنے جذبات، اپنے احساسات اور اپنے خیالات کو سنبھالنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ شعوری طور پر یہ انتخاب کرنے کی صلاحیت ہمارے پاس موجود ہے کہ ہماری توجہ اس وقت کہاں پر ہے۔ یہ کوئی صوفیانہ راز نہیں، یہ قابل تعلیم ہنر ہے اور اس میں مہارت حاصل کر کے آپ زیادہ توجہ، کم دباؤ اور بہتر تعلقات کے ذریعے بالآخر ایک زیادہ مطمئن اور پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو اپنی اندرونی طاقت کو کھولنے کے لیے آپ تیار ہیں؟ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر ون ہے انڈرسٹینڈنگ یور مائنڈ، اپنے ذہن کو سمجھنا۔ اپنے ذہن کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ کیسے کام کرتا ہے۔ ذہن کو دو اہم حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 ہے کانشیس مائنڈ، شعوری ذہن، جو کہ ایک پائلٹ کی طرح کام کرتا ہے۔ یہ آپ کا منطقی، عقلی فیصلہ کرنے والا ذہن ہے، منصوبہ سازی کرتا ہے، تجزیہ کرتا ہے اور اہداف طے کرتا ہے۔ یہ ایک ہوائی جہاز کے پائلٹ کی طرح ہدایات دیتا ہے۔ نمبر 2 ہے سب کانشیس مائنڈ، لاشعوری ذہن، آٹو پائلٹ۔ یہ وہ ذہن ہے جو آپ کی عادات، عقائد، یادیں اور خودکار عمل کے ذریعے تشکیل پاتا ہے، یا یوں کہیں کہ یہ وہ ذہن ہے جہاں آپ کی عادات، عقائد، یادیں اور خودکار عمل رہتے ہیں۔ یہ ناقابل یقین حد تک طاقتور ہے، جو آپ کے روز مرہ کے تقریباً 95% آپشنز کو چلاتا ہے۔ یہ ہوائی جہاز کے آٹو پائلٹ کی طرح ہے، یہ اپنی پروگرامنگ کی بنیاد پر سنبھالتا ہے اور چلاتا ہے۔
اب اہم نقطہ سمجھیں جسے نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم مات کھا جاتے ہیں۔ چیلنج یہ ہے کہ آپ کا شعوری ذہن اکثر آپ کی لاشعوری پروگرامنگ سے مغلوب ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کا لاشعور منفی عقائد یا پریشانیوں سے بھرا ہوا ہے تو آپ کو وہاں واپس کھینچتا رہے گا، چاہے آپ کا شعوری ذہن کچھ اور ہی کیوں نہ چاہتا ہو۔ یہ ہمارا مقصد آٹو پائلٹ کے ساتھ ہم آہنگ کرنا ہے، جس کے ذریعے ہم زیادہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 2 ہے پریکٹیکل اسٹریٹجیز آف مائنڈ کنٹرول۔ ذہن کو کنٹرول کرنے کے لیے عملی حکمت عملی۔ تو ہم ان دو طاقتور قوتوں کو کیسے ہم آہنگ کرنا شروع کرتے ہیں اور شعوری کنٹرول حاصل کرتے ہیں۔ یہاں کچھ قابل عمل حکمت عملی یا اسٹریٹجیز دیکھیں گے جو آپ آج ہی سے نافذ کرنا شروع کر سکتے ہیں، تاکہ ہم اپنے کانشیس مائنڈ اور سب کانشیس مائنڈ کو ایک کر سکیں۔ جب ہمارا کانشیس اور سب کانشیس مائنڈ ایک ہو جاتا ہے، ہم آہنگ ہو جاتا ہے، مل کر کام کرتا ہے، تو ہمارے لیے کامیابی کے مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ اس میں نمبر 1 ہے مائنڈ فلنس اینڈ میڈیٹیشن۔ اگر ہم مائنڈ فلنس کی پریکٹس کرتے ہیں اور میڈیٹیشن کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں بہت بڑا بدلاؤ آتا ہے۔ یہ شاید سب سے زیادہ بنیادی ہنر ہے۔ مائنڈ فلنس محض فیصلے کے بغیر موجودہ لمحے پر توجہ دینا ہے۔ مراقبہ ایسا کرنے کی ایک رسمی سی مشق ہے۔ روزانہ 5 سے 10 منٹ بھی آپ کے ذہن کو آپ تربیت دے سکتے ہیں کہ وہ خیالات کا مشاہدہ کرنے کی بجائے اس کے اندر ڈوب جائے۔ یہ آپ کے تیز ذہن پر پاز بٹن کے مترادف ہے۔ ایکشنیبلٹی، ایک گائیڈڈ، اگر مراقبہ کرنا، میڈیٹیشن کرنا آپ کے لیے مشکل ہے تو آپ گائیڈڈ میڈیٹیشنز کا سہارا لے سکتے ہیں۔ بہت ساری گائیڈڈ میڈیٹیشنز ہوتی ہیں، آپ میرے چینل پر بھی اسے سرچ کر سکتے ہیں، یا میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گی۔ جو کچھ گائیڈڈ میڈیٹیشنز میرے پاس بھی موجود ہیں اور میری دوسری میری ویب سائٹ پر بھی موجود ہیں، اس کا بھی میں لنک آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ آپ وہاں سے گائیڈڈ میڈیٹیشن کا سہارا لے سکتے ہیں۔ اگر آپ خود سے پریکٹس کر سکتے ہیں، کچھ دیر خاموش بیٹھیں اور خود کو وقت دیں اور اپنی توجہ اپنی سانسوں کے اوپر مرکوز کریں، اپنی سانسوں کو آتا اور جاتا دیکھیں، تو آپ خود سے بھی یہ پریکٹس کر سکتے ہیں۔ اور اگر مشکل ہو تو پھر آپ گائیڈڈ میڈیٹیشن کا سہارا لیں تاکہ آپ عملی اقدامات کی طرف آئیں۔ اصل میں تبدیلی اس وقت ہی آئے گی جب ہم عمل کی طرف آئیں گے۔ نمبر 2 ہے آئیڈینٹیفائی اینڈ چیلنج نیگیٹو تھاٹس پیٹرن۔ منفی فکری نمونوں کی شناخت کریں اور انہیں چیلنج کریں۔ آپ کا لاشعور اکثر پرانی غیر مددگار ریکارڈنگ چلاتا رہتا ہے۔ اپنے ہی خیالات کے جاسوس بنیں، اپنے ہی خیالات کو گہرائی سے دیکھیں، اپنی سوچوں کے نگہبان بن جائیں، اپنے خیالات کی پاسبانی کریں۔ جب کوئی منفی خیال آتا ہے تو اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا یہ واقعی حقیقت ہے؟ کیا یہ میرے لیے مفید ہے؟ کیا ثبوت ہے کہ یہ بات درست ہے؟ اس طرح خود کو کاؤنٹر کریں، سوالات کے ذریعے اپنا دفاع کریں، اپنی سوچوں کی نگرانی کریں۔ ایکشنیبلٹی، ایک خیالات کا ایک نوٹ بک اپنے پاس رکھیں جس میں کہ آپ اپنے خیالات کو نوٹ کر سکیں۔ جتنی بار کوئی منفی خیال آپ کے ذہن میں آتا ہے اس سے اپنے پاس نوٹ کریں اور اس منفی خیال کو مثبت خیال میں تبدیل کریں۔ جیسے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے، آپ کہتے ہیں کہ میں اس کام کے لیے میں اس کام کو نہیں کر سکتا، تو اس کی جگہ اسے پازیٹیو کریں کہ میں اس کام کو کرنے کی کوشش کروں گا، میں اسے سیکھ لوں گا، میں اس کام کو بہت اچھی طرح کر سکتا ہوں۔ اور اس طرح سے آپ ان جملوں کو جو کہ آپ کے ذہن میں نیگیٹو خیالات لے کر آتے ہیں ان کو پازیٹیو کریں تاکہ آپ اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ نمبر 3 ہے سیٹ اے کلیئر انٹینشن اینڈ ویژولائز۔ واضح ارادے طے کریں، واضح اہداف بنائیں اور انہیں ویژولائز کریں، اپنے تصور میں اسے دیکھیں، اپنے مینٹل اسکرین پر چلتا ہوا دیکھیں۔ آپ کا ذہن
سمت پر پروان چڑھتا ہے۔ جس طرح ایک معمار ایک خاکہ بناتا ہے، اسی طرح اپنے ذہن کو، اپنے اہداف کو، اپنے مطلوبہ نتائج کو، اپنی جذباتی وابستگیوں کو ایک واضح خاکے کے طور پر تشکیل دیں۔ تصور ان ارادوں کو اپنے لاشعور پر نقش کرنے کا ایک طاقتور طریقہ ہے۔ جب آپ اسے ویژولائز کرتے ہیں، جب آپ اسے مینٹل اسکرین پر چلتا دیکھتے ہیں، تو آپ کی پوری باڈی اس ایک خیال کو لے کر کے اس پر کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اور آپ کی پوری باڈی سے یہ میسج کنوے ہوتا ہے۔ آپ کے تمام نیورونز اس کے لیے ٹرینڈ ہو جاتے ہیں، اور آپ اس کام کو کرنے کے لیے زیادہ فوکسڈ ہو جاتے ہیں، آپ زیادہ پاورفل ہو جاتے ہیں، اور اس چیز کو حاصل کرنا یا اس ارادے کو تکمیل تک پہنچانا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ایکشنیبل ٹپ ہے اس کے لیے، اپنا دن شروع کرنے سے پہلے 1 منٹ نکال کر تصور کریں کہ آپ اسے کیسے گزارنا چاہتے ہیں اور آپ کیا محسوس کرنا چاہتے ہیں۔ وہ 1 منٹ آپ کے 24 گھنٹوں کی کارکردگی کو کئی گنا بڑھا دے گا، اور اس 1 منٹ سے آپ اپنے پورے دن کو ویژولائز کریں کہ آپ کو کون کون سے کام کس کس طرح سے کرنے ہیں، اس کے اندر اپنی فیلنگز کو ایڈ کریں، اور اس 1 منٹ سے آپ بے تحاشا بے انتہا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 4 ہے کنٹرول یور انوائرمنٹ اینڈ انپٹ۔ اپنے ماحول اور معلومات کو کنٹرول کریں، اسے فلٹر کریں۔ آپ اپنے ذہن کو کیا دیتے ہیں یہ اہم ہے۔ آپ جو خبریں دیکھتے ہیں، نیوز دیکھتے ہیں، جو سوشل میڈیا پر آپ اسکرول کرتے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ آپ وقت گزارتے ہیں، یہ سب آپ کے لاشعور کو متاثر کرتا ہے۔ اس بارے میں جان بوجھ کر کوئی فیصلہ کریں کہ آپ اپنے ذہنی دائرے کار میں کس کس کو داخل کرنا چاہتے ہیں۔ اب کون سی پازیٹیو لوگ ہیں آپ کے ارد گرد، کون سے لوگ نیگیٹو ہیں جن کی باتیں آپ کو تھوڑا سا انرجی لیول کو آپ کے لو کر دیتی ہیں، آپ کو پریشان کر دیتی ہیں۔ آپ میڈیا پر جو نیوز دیکھتے ہیں اس میں اگر بہت زیادہ لڑائی مار پٹائی اور اس طرح کی خبریں، تو انہیں اپنی زندگی سے کم کریں، کیونکہ اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہم دیکھتے ہیں وہ سب ہمارے لاشعور پر بوجھ ایک طرح کا بنتا چلا جاتا ہے، اور ہم وہ ساری معلومات، وہ ساری چیزیں ہمارے سب کانشیس مائنڈ کا حصہ بنتی ہیں، اور پھر سب کانشیس مائنڈ انہی چیزوں کو ہمارے لیے ریالٹی بناتا ہے۔ تو اگر اپنی زندگی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو ہر طرح کی نیگیٹیوٹی سے، اپنی زندگی سے نیگیٹیوٹی کو کم سے کم کرتے چلے جائیں۔ ایکشنیبل ٹپ ہے اپنے سوشل میڈیا فیلڈ کا آڈٹ کریں۔ اب ایسے اکاؤنٹس کو فالو کریں جو منفی جذبات پیدا نہ کریں، مثبت اثرات کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں۔ 5th پوائنٹ ہے کلٹیویٹنگ ایموشنل انٹیلیجنس اینڈ ریزیلینس۔ جذباتی ذہانت اور لچک پیدا کریں۔ اپنے ذہن کو کنٹرول کرنا صرف خیالات کے بارے میں نہیں، یہ اپنے جذبات پر بھی عبور حاصل کرنا ہے۔ جذبات طاقتور ہوتے ہیں، لیکن انہیں آپ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایموشنل اویئرنیس حاصل کریں، اپنے جذبات کو نام دیں تاکہ آپ اسے قابو کر سکیں۔ جذباتی آگاہی پیدا کریں۔ جب آپ کوئی مضبوط جذبہ محسوس کریں تو اسے اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں، بجائے اس کے کہ اسے اپنے اوپر حاوی ہونے دیں، اسے صرف تسلیم کریں۔ اسے تسلیم کر لینا ضروری ہے، ہم اس کے زیر اثر آ جاتے ہیں، یہ غلط ہے۔ جذبے کے کسی بھی ایموشن کے ساتھ بہنا نہیں ہے، اس کے زیر اثر نہیں آنا، لیکن اس کو سمجھنا ہے، اسے محسوس کرنا ہے اور اسے قبول کرنا ہے، تسلیم کرنا ہے کہ ہم اس جذبے کے زیر اثر ہیں۔ میں ابھی مایوسی محسوس کر رہا ہوں، یا میں ابھی پریشانی محسوس کر رہا ہوں، مجھے غصہ آ رہا ہے۔ جو بھی جذبہ آپ کے اندر اس وقت موجود ہے، جو بھی فیلنگ، جو بھی ایموشن، اسے فیل کریں اور اسے اپنے آپ کو بتائیں کہ آپ اس وقت کون سے احساس کے تحت موجود ہیں۔ جذبے کو نام دینا تھوڑا سا فاصلہ پیدا کرتا ہے اور آپ کے شعوری ذہن کو شامل ہونے کا موقع دیتا ہے کہ آپ اپنے جذبات کو گہرائی سے دیکھ سک رہے ہیں۔ ہم جذبے کو اگر کوئی نام نہیں دیتے تو اس کی وجہ سے ہم جذبات کے ساتھ بہنا شروع کر دیتے ہیں، اور اپنے جو بھی ہمارا رد عمل ہے، فوری طور پر ہم جو ریئیکٹ کرتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو تھوڑا سا دور کرنے کی ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہم کوشش کریں، پریکٹس کریں کہ ہم ہر وقت رسپانس کریں، رسپونڈ دیں، لیکن ریئیکشن نہ دیں، ریئیکٹ نہ کریں۔
یہ بہت اہم ہے۔ کسی بھی واقعے کے تحت ہمارا جو بھی رد عمل ہوتا ہے اس کے درمیان اگر ایک چھوٹا سا وقفہ ہوگا، ایک خلا ہوگا، یعنی ہم اگر چند سیکنڈ رک جائیں گے اپنے کسی بھی ایموشن کو کے ساتھ بہلنے سے پہلے، ہم تھوڑا سا رک جائیں، سوچ لیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم جو بولنے جا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اسے تھوڑا سا اپنے مائنڈ میں دہرا لیں۔ کچھ سیکنڈ کا اگر ہم وقفہ دے لیتے ہیں تو پھر ہم ریئیکٹ نہیں کرتے ہیں، ہم رسپونڈ کرتے ہیں، ہم بہت ساری چیزوں کو گہرائی سے سمجھ لیتے ہیں اور ہمارے اندر یکسر ایک تبدیلی آ جاتی ہے۔ یہ بہت اہم ہے۔ کسی بھی واقعے میں رد عمل کرنے سے پہلے تھوڑا سا بریک لیں۔ اس خلا میں آپ کے انتخاب کی طاقت مضمر ہے۔ فوری رد عمل دینے کی بجائے رکیں، تھوڑا سا گہرا سانس لیں، اپنے آپ سے پوچھیں کہ ابھی سب سے مؤثر رد عمل کیا ہے، اور پھر جو مؤثر رد عمل ہو اس کا اظہار کریں۔ اگر ہم تھوڑا سا اپنی خامیوں کو قبول کرتے ہیں اور خود پر تھوڑا سا مہربان ہوتے ہیں تو ہم ایک بہتر زندگی کی طرف آتے ہیں۔ جب آپ کسی منفی خیال کو کامیابی کے ساتھ موڑ دیتے ہیں یا رد عمل دینے کی بجائے پرسکون انداز میں جواب دیتے ہیں، رسپونڈ کرتے ہیں، اپنی پیش رفت کو تسلیم کریں، چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ یہ مثبت تقویت آپ کی نئی ذہنی عادت کو مضبوط کرنے میں آپ کے لیے بہت اہم رول ادا کرے گی۔ اپنی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کو سراہیں، ان کے ساتھ تقویت محسوس کریں، خوشی محسوس کریں کہ پہلے آپ اس سچویشن میں کس طرح سے ریئیکٹ کرتے تھے، لیکن اب آپ نے کس طرح سے اپنی جو کارکردگی ہے اس میں تبدیلی پیدا کی ہے، اور کیسے آپ خود کو بہتر انداز فکر دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ آپ کا ذہن قدرت کا ایک بہترین شاہکار ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنے ذہن کو سمجھ سکیں اور اپنی زندگی میں ترقی اور کامیابی کو حاصل کر سکیں۔ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ ان میں سے کون سی حکمت عملی آپ کو سب سے زیادہ پسند آئی، اور آپ اپنے سفر کا آغاز کہاں سے کریں گے۔ آپ کا ذہن آپ کے پاس موجود سب سے طاقتور ہتھیار ہے، یہ آپ کا سب سے بڑا اثاثہ ہے، یہ آپ کی سب سے بڑی رکاوٹ بھی ہو سکتا ہے اور آپ کا سب سے بڑا اثاثہ بھی ہو سکتا ہے۔ اپنے ذہن کو سمجھنے اور شعوری طور پر کنٹرول کرنے کے لیے ان اقدامات کو اٹھا کر آپ صرف خیالات کا انتظام نہیں کر رہے، آپ اپنی حقیقت کو بھی شکل دے رہے ہیں۔ آپ اپنا ایک شاہکار بنا رہے ہیں، ایک شعوری سوچ اور ایک پرسکون لمحے کے ساتھ۔ تو آپ سب سے پہلے کون سی حکمت عملی آزمائیں گے؟ بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیں، دعا میں ہمیشہ یاد